خداوند کے زندہ کلام میں سے احبار کی کتاب اس کا 11واں باب آیت 27ویں تا 47ویں۔ اور چار پاؤں پر چلنے والے جانوروں میں سے جتنے اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں وہ بھی تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ یہ سب تمہارے لیے ناپاک ہیں۔ اور زمین پر کے رینگنے والے جانوروں میں سے جو تمہارے لیے ناپاک ہیں وہ یہ ہیں، یعنی نیولا اور چوہا اور ہر قسم کی بڑی چھپکلی اور ہرزون اور گو اور چھپکلی اور سانڈ اور گرگٹ، سب رینگنے والے جانداروں میں سے یہ تمہارے لیے ناپاک ہے۔ جو کوئی ان کے مرے پیچھے ان کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جس چیز پر وہ مرے پیچھے گریں وہ چیز ناپاک ہوگی، خواہ وہ لکڑی کا برتن ہو یا کپڑا یا چمڑا یا بورا ہو، خواہ کسی کا کیسا ہی برتن ہو، ضرور ہے کہ وہ پانی میں ڈالا جائے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، اس کے بعد وہ پاک ٹھہرے گا۔ اور اگر ان میں سے کوئی کسی مٹی کے برتن میں گر جائے تو جو کچھ اس میں ہے وہ ناپاک ہوگا، اور برتن کو تم توڑ ڈالنا۔ اس کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز ہو جس میں پانی پڑا ہوا ہو تو وہ بھی ناپاک ٹھہرے گی، اور اگر ایسے برتن میں پینے کے لیے کچھ ہو تو وہ ناپاک ہوگا۔ اور جس چیز پر ان کی لاش کا کوئی حصہ گرے، خواہ وہ تنور ہو یا چولہا، وہ ناپاک ہوگی اور توڑ ڈالی جائے۔ ایسی چیزیں ناپاک ہوتی ہیں اور وہ تمہارے لیے بھی ناپاک ہوں، مگر چشمہ یا تیلاب جس میں بہت پانی ہو وہ پاک رہے گا، پر جو کچھ ان کی لاش سے چھو جائے وہ ناپاک ہوگا۔ اور اگر ان کی لاش کا کچھ حصہ کسی بونے کے بیج پر گرے تو وہ بیج پاک رہے گا، پر اگر بیج پر پانی ڈالا گیا ہو اور اس کے بعد ان کی لاش میں سے کچھ اس پر گرا ہو تو وہ تمہارے لیے ناپاک ہوگا۔ اور جن جانوروں کو تم کھا سکتے ہو اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو جو کوئی ان کی لاش کو چھوئے وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش میں سے کچھ کھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا، اور جو کوئی ان کی لاش کو اٹھائے وہ اپنے کپڑے دھو ڈالے اور وہ شام تک ناپاک رہے گا۔ اور سب رینگنے والے جاندار جو زمین پر رینگتے ہیں مکروہ ہیں اور کبھی کھائے نہ جائیں۔ اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں میں سے جتنے پیٹ یا چار پاؤں کے بل چلتے ہیں یا جن کے بہت سے پاؤں ہوتے ہیں ان کو تم نہ کھانا، کیونکہ وہ مکروہ ہیں۔ اور تم کسی رینگنے والے جاندار کے سبب سے جو زمین پر رینگتا ہے اپنے آپ کو مکروہ نہ بنا لینا، اور نہ ان سے اپنے آپ کو ناپاک کرنا کہ نجس ہو جاؤ، کیونکہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اس لیے اپنے آپ کو مقدس کرنا اور پاک ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ سو تم کسی طرح کے رینگنے والے جاندار سے جو زمین پر چلتا ہے اپنے آپ کو ناپاک نہ کرنا، کیونکہ میں خداوند ہوں۔ اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال کر لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں، اس لیے تم مقدس ہونا، کیونکہ میں قدوس ہوں۔ حیوانات اور پرندوں اور آبی جانوروں اور زمین پر کے سب رینگنے والے جانداروں کے بارے میں شرع یہی ہے، تاکہ پاک اور ناپاک میں اور جو جانور کھائے جا سکتے ہیں اور جو نہیں کھائے جا سکتے ان کے درمیان امتیاز کیا جائے۔
آمین۔